لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں میں کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں، الحمدللہ وہ اپنے وقت کی ایک عظیم شخصیت، اپنے وقت کے ایک عظیم مفکر اور محسن کا نام ہے۔ ہماری مراد محسن ملت حضرت علامہ حامد علی رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، مرید اعلیٰ حضرت ہیں، فیض یاب بارگاہ اعلیٰ حضرت ہیں، عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ محرم الحرام کی 26 تاریخ 1388 ہجری کو، 26 محرم 1388 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، 26 تاریخ ہے۔ ہم 26 محرم کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے۔ آپ سنیے محسن ملت علامہ حامد علی رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات اور خدمات۔ ولادت باسعادت، آپ کی ولادت باسعادت 1889 کو بمقام چندہا ضلع الہ آباد یو پی میں ہوئی۔ آپ کے آبا و اجداد کرام حرمین طیبین سے اسلام کی تبلیغ کا پرچم لے کر افغانستان، ملتان، دہلی اور لچھا گیر ہوتے ہوئے چندہا تشریف لے گئے اور پھر یہ کہ چندہا تشریف لائے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ کا شجرہ نسب 17ویں پشت میں امام التارکین سلطان العارفین سیدنا سرکار فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جو قطب الاقطاب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم و عرفان، کشف و کرامت، نجابت و شرافت اور اسرار و طریقت و حقیقت کے امین و جانشین ہیں۔ آپ کے والد گرامی جناب الحاج محمد شاکر علی فاروقی بہت بڑے زمیندار، منکسر المزاج اور شریف النفس انسان تھے۔ ضلع پرتاپ گڑھ موضع بہار میں بھی آپ کی بہت ساری زمینیں تھیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت والد محترم موضع بہار میں ہی تشریف فرماتے۔ تعلیم و تربیت محسن ملت کی کچھ یوں ہیں۔ شروع میں اپنے والد ماجد ہی سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد حافظ عبد الرزاق صاحب دیوان گنج بھولپور سے باضابطہ تعلیم لینا شروع کیا۔ مزید تعلیمی سلسلہ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے چاچا عابد علی فاروقی کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے، جو اس وقت ہیڈ کانسٹیبل کے عہدہ پر فائز تھے۔ آپ کے چاچا نے فرنگی محل میں آپ کا داخلہ کرایا، مگر تشنہ روح کسی اور چشمہ فکر و شعور سے سیراب ہونا چاہتی تھی۔ ان کے لکھنؤ پہنچنے کا وہی زمانہ ہے جس وقت قطب دیوا حضرت شاہ وارث پاک علیہ رحمہ کے فیضان کا بادل پورے خطے پر جھوم جھوم کر برس رہا تھا اور پورا علاقہ ان کے تجلیات کرم کی بارش میں نہا رہا تھا۔ ایک دن آپ کے چاچا محترم حضرت وارث پاک کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور آپ کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت قطب دیوا نے اپنی کیمیا اثر نگاہ ڈالی اور بہت ساری دعاؤں سے نوازا اور مسکراتے ہوئے یوں فرمایا کہ یہ فقیری میں شاہی کرے گا اور اندھیرے میں اسلام کا اجالا بخیرے گا۔ یہ سچ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے مخصوص بندوں کو وہ قدرت اور صلاحیت بخشی ہے کہ نگاہوں کے دریچے سے جھانک کر مستقبل کا پتہ دیتے ہیں۔ حضرت وارث پاک نے جو پیشین گوئی کی تھی، حضرت محسن ملت کی ذات اس پیشین گوئی کی زندہ تصویر تھی۔ آپ نے پورے شوق و لگن کے ساتھ فرنگی محل میں اپنا تعلیمی سفر جاری رکھا۔ آپ کے چاچا نہایت دیندار، باوقار اور پابند شرع تھے، اس لیے اکثر قطب دیوا کی خدمت پاک میں حاضری دیتے تھے اور حضرت بھی اپنے الطاف خسروانہ سے خوب نوازتے تھے۔ ایک مرتبہ قطب دیوا نے روٹی کا ایک ٹکڑا چبا کر آپ کو عنایت فرمایا، یعنی محسن ملت کو عنایت کیا۔ آپ نے بسم اللہ شریف کی تلاوت فرما کر اسے کھا لیا۔ حضرت وارث پاک نے پیشانی پر سعادت کے آثار اور روشن مستقبل کا اجالا دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس کی صحیح تعلیم کی تکمیل مجدد وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا کے فیضان کے سایہ تلے ہوگی، اسے وہیں لے جاؤ۔ آپ کے چاچا اپنے ہونہار بھتیجے کو لے کر بریلی شریف خانقاہ رضویہ پہنچے۔ غور کیجئے، محسن ملت کو دو خاص باتیں حاصل ہیں۔
پہلی بات وارث پاک سے ملاقات، پھر وارث پاک کی جھوٹے کھانے کی سعادت، وارث پاک نے روٹی اپنے منہ میں لے کر کے پھر محسن ملت کو عطا کیا، پھر یہ کہ محسن ملت کو امام اہل سنت کی بارگاہ میں بھیجنے کا سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمانا، الحمدللہ یہ کچھ خاص باتیں ہیں جو محسن ملت کی زندگی میں ہیں اور ہمیں یہ معلومات میں حاصل ہونی چاہیے۔ آپ کے چاچا جان نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے کے مطابق محسن ملت کو بریلی شریف لے کر پہنچے، جہاں امام احمد رضا قادری کے فضل و کمال، شعور و آگہی، علم و ادراک، بصارت و بصیرت اور تجلیات فکری کی روشنی پورے بر صغیر کو فیضیاب کر رہی تھی۔ کچھ سالوں تک اس نابغائے روزگار کی بارگاہ میں رہ کر ان کے خرمن سے بالیاں چنتے رہے اور اس ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ کے فیضان علم سے سیرابی حاصل کرتے رہے۔ اس پر شہزادہ اکبر حجت الاسلام شیخ الانام حضرت علامہ شاہ حامد رضا قادری کی خصوصی نوازشیں اور تاجدار اہل سنت مفتی اعظم حضرت علامہ شاہ مصطفیٰ رضا نوری کی نگاہ کرم نے سونے پر سہاگا کا کام کیا، اور یہ سونا باہر آیا تو اس کی علم و دانش کی کرنوں سے ایک عالم منور ہو گیا۔ 1340 ہجری 1921 عیسوی میں آپ کی فراغت ہوئی اور دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی سند پر سرکار اعلیٰ حضرت نے دستخط فرمائے ہیں۔ محسن ملت ان خوش نصیب شخصیات میں سے ہیں کہ جن کی سند فراغت پر وقت کے مجدد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنے الحمدللہ ولایت نشان ہاتھوں سے دستخط فرمائے ہیں۔ محسن ملت کے اساتذہ کرام کا آپ نام سنیں۔ مجدد اعظم امام احمد رضا قادری محدث بریلوی آپ کے اساتذہ میں ہیں۔ حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی، سلطان العلماء علامہ شاہ نور الحسن رامپوری، استاذ العلماء علامہ رحم الہی منگلوری، مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری، حکیم الاسلام علامہ حسنین رضا خان بریلوی علیہم الرحمت والرضوان، یہ اساتذہ ہیں۔ غور کیجئے کہ جس شخصیت کے اساتذہ اتنے عظمت و شان والے ہیں تو پھر وہ شاگرد بھی الحمدللہ بڑی عظمت و شان والے ہوتے ہیں۔ رسم مناکحت محسن ملت کے نکاح کے تعلق سے تجلیات خلفائے اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے، 1918 عیسوی میں چندہا گاؤں کے قریب بھپت پور الہ آباد کے با اثر زمیندار اور شریف خاندان کی نور نظر وحید النساء، جن کا سلسلہ نسب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے ملتا ہے، جو نقش بندیہ کے مشہور بزرگ ہیں، آپ سے حضرت کا نکاح ہوا۔ آپ کی 4 اولادیں ہوئیں، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ بڑے صاحبزادے حضرت مولانا فاروق علی فاروقی، چھوٹے صاحبزادے جناب الحاج محمود علی فاروقی، 2 بچیاں عباسیہ بیگم، کنیز فاطمہ، یہ آپ کی اولاد ہیں۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد محسن ملت تقریباً 2 سال تک عشق و عرفان کی راجدھانی اجمیر شریف میں قیام فرمایا، خوب مجاہدہ کیا، ریاضتیں کیں اور خواجہ کے فیضان کی بارش میں شب و روز نہاتے رہے۔ وہیں سے آپ کو اشارہ غیبی ہوا، رخت سفر باندھا اور اجمیر مقدس سے بریلی شریف حاضر ہوئے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان قادری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت نے مدھیہ بھارت یعنی ملک بھارت کے درمیانے حصے میں اسلامی مشن کے فروغ کا مشورہ دیا۔ گویا جو بات اجمیر معلیٰ میں پردہ خفا میں پردے میں تھی، پوشیدہ تھی، سرکار حجت الاسلام علیہ رحمہ نے اس سے پردہ اٹھا دیا اور باضابطہ جگہ کی نشاندہی فرما دی کہ محسن ملت آپ کو اس علاقے میں خدمت اسلام کرنی ہے۔ آپ محسن ملت سب سے پہلے اکلترا تشریف لائے۔ یہ اکلترا کون سی جگہ ہے؟ بلاسپور ضلع میں واقع ہے۔ بلاسپور علاقہ رائے پور کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے۔ آپ نے پورے علاقے کا دورہ فرمایا، مسلمانوں کے فکری ذوب و حالی، علمی افلاس اور دین و شریعت سے دوری کو دیکھ کر بے پناہ قلق ہوا، دلی تکلیف پہنچی۔ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا کی خدمت میں ایک خط بھیج کر پورے علاقے کی علمی پسماندگی اور اسلام و سنیت سے بے رغبتی کا ذکر فرمایا۔ آپ نے نہایت حوصلہ افزا جواب عنایت فرماتے ہوئے علمی جد و جہد کی تلقین فرمائی تاکہ مدھیہ بھارت کا وہ خطہ ایمانی نور اور فکر و شعور سے خالی نہ رہے۔ اس ظلمت بردوش ماحول میں اسلام کا اجالا اور علم کی روشنی تقسیم کی جائے۔
اکلترا کے قیام کے دوران رائے پور میں انگریز حکومت کے خلاف ایک عظیم الشان پروگرام ہوا۔ اس جلسہ میں محسن ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریزوں کے خلاف نہایت پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب فرمایا، جسے سن کر پورا علاقہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت کا جھنڈا لے کر اٹھ کھڑا ہوا، جس کی پاداش میں جس کے بدلے میں 12 جون 1922 عیسوی سے 12 فروری 1923 تک دفعہ 144 کے تحت محسن ملت جیل کی تاریک کوٹری میں آپ کو رہنا پڑا۔ جیل کی تاریک کوٹری آپ کو خیر مقدم کرنا پڑا، لیکن جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ جیل میں رہتا ہے تو بھی کام کرتا ہے، لوگوں کے بیچ رہتا ہے تو بھی کام کرتا رہتا ہے۔ کام کرنے والے کو جگہ نہیں دیکھتے، کام کرنے والا جگہ نہیں دیکھتا، کام کرنے والا علاقہ نہیں دیکھتا، جن کو کام کرنا رہتا ہے وہ ہر جگہ دین کا کام کرتے رہتے ہیں۔ محسن ملت کو جب انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا تو جیل کی اس تنگ و تاریک کوٹری میں بھی آپ نے اپنا مشن جاری رکھا اور اسلام کی اشاعت فرماتے رہے۔ آخر کار آپ کی نالا نیم شبی اور آہ سحر گاہی رنگ لائی، سینکڑوں کفار اور انگریز آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے اور شجر اسلام کے سکون بخش سائے تلے زندگی گزارنے لگے۔ تقریباً 8 ماہ کے بعد جیل سے رہائی ملی، مگر قوم کی علمی پسماندگی کی فکری زوال اور جہالت کو دیکھ کر ہمیشہ بے قرار رہتے۔ چنانچہ شہر رائے پور میں دینی ادارہ کا قیام اور اس کے لیے زمین کی فراہمی یہ سب سے پہلا مرحلہ تھا۔ آپ اپنے وطن الہ آباد پہنچے اور جب یہ پہلا مرحلہ تھا کہ آپ وہاں پر ایک زمین لیں اور پھر اس زمین سے اپنے مشن کا کام آگے بڑھائیں، تو اس زمین کے لیے ظاہر سی بات ہے رقم کی ضرورت تھی، اور رقم کے لیے پھر آپ نے انتظام کیا دیکھیے، آپ اس رقم کو جمع کرنے کے لیے اپنے وطن الہ آباد پہنچے۔ مداری پور منگڑا میں خاندانی زمین جو آپ کے حصے آپ کے ترکہ کی تھی اسے فروخت کیا اور اس رقم سے رائے پور شہر میں زمین خریدی اور اپنے والد گرامی کے نام اس کو وقف کیا۔ 1924 عیسوی میں اسی جگہ پر مدرسہ اصلاح المسلمین دارالیتامہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ دیکھتے دیکھتے اس میکدہ علم و دانش میں میکسوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی اور جہالت کی ظلمتیں کافور ہونے لگی۔ الحمدللہ حضرت محسن ملت علامہ حامد علی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خدمات کا اعتراف بڑوں نے بھی کیا ہے۔ رئیس القلم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری محسن ملت کی کارکردگی پر توجہ دیتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ انہوں نے جس زمانے میں چھتیس گڑھ کو اپنے مذہبی، تبلیغی اور اصلاحی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، وہ علمی اور مذہبی اعتبار سے اس علاقے کا بہت ہی تاریک اور اندھیرا دور تھا۔ اس علاقے میں بد عملی دور کرنے اور دینی شعور برپا کرنے کا برپا کرنے کے لیے بڑے سنگین مراحل سے گزرنا پڑا۔ سالہ ہا سال کی قربانیوں اور پرسوز جد و جہد کے بعد اس علاقے میں دین و سنیت کی بہار آئی۔ سب سے پہلے اصلاح المسلمین کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور جب علماء و حفاظ کی ایک فوج تیار ہو گئی تو انہوں نے علاقے کی مسجدوں کو سنبھال لیا۔ آج چھتیس گڑھ میں مسلک اہل سنت کا فروغ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سرخی میں مولانا کے خون جگر کا بڑا حصہ ہے۔ مولانا کی روح میں عشق و عقیدت کی چنگاری ہمیشہ دہکتی رہتی تھی، جس کی حرارت سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے پتھروں کو پگھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ طبیعت میں سوز و گداز کی صلاحیت پہلے سے موجود تھی۔ اعلیٰ حضرت کے فیضان نے کیف و مستی کے ایک عالم خود فراموش میں پہنچا دیا۔ جب مدرسہ اصلاح المسلمین کے پلیٹ فارم سے دین و سنیت کی خدمات انجام پانے لگیں، بڑی تیزی کے ساتھ ادارے کے حلقے بھی پھیلنے لگے۔ وہ گاؤں اور دیہات جہاں لوگ مسلمان تو تھے مگر اسلامی سوچ سے خالی تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے مگر روح کلمہ سے بیگانہ تھے، ان کے اندر بھی اسلامی شعور پیدا ہونے لگا اور روحانی سوز اور ایمانی حرارت سے ان کے قلوب، ان کے دل گرمانے لگے۔ الحمدللہ سچ ہے کہ جب اخلاص و یقین کا چراغ ہاتھوں میں ہوتا ہے تو راہ کی ظلمتیں نور اور پاؤں کے کانٹے پھول بن جاتے ہیں۔ آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی یوں لکھتے ہیں کہ فراغت کے بعد وہ جب چھتیس گڑھ تشریف لائے تو یہاں کا دیہی مسلمان پرانے مراسم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک کفن بردوش مجاہد کی طرح گاؤں گاؤں کا دورہ محسن ملت نے کیا، گلی گلی کی کھاک چھانی، دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں کی منہ بولتی تصویر بن گئے۔
پھولوں کی سیج نہیں ہوتے، کانٹوں اور انگاروں سے گزرے، مشن کی دھن میں دیوانے وار پھرتے رہے، جہاں پہنچے کلمہ حق کو بلند کیا، مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ دیا، تب کہیں جا کر پورے مدھیہ بھارت میں علم و شعور کی بہار آئی۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد تو ہو گیا، مگر مسلمانوں کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ سفید فاموں کی ٹولی ہندوستان سے بوریا بستر تو لے کر بھاگ کھڑی ضرور ہوئی، مگر ہندو مسلم کے درمیان نفرتوں کی جو بیج بو کر گئی اس کی فصلیں اب تک اگ رہی ہیں۔ یہ ایک زمینی سچائی ہے کہ ملک کو آزاد کرنے میں مسلمانوں اور علماء حق نے بھی اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ جب آپ آزادی کی خاک کرے دیں گے تو اس کے نیچے بہادر شاہ ظفر کے بھتیجے کا کٹا ہوا گلا ملے گا، علامہ فضل حق علیہ رحمہ کے جزیرے انڈمان کی کربناک صحبتیں ملیں گی، ٹیپو سلطان کی تڑپتی ہوئی لاش ملے گی، مولانا حسرت موہانی کی شکستہ ہڈیاں ملیں گی، مولانا عنایت حسین کاکروی کی سسکتی آہیں ملیں گی، علامہ نقی علی خاں والد گرامی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری کے قلم کی توانائی ملے گی، مولانا محمد علی جوہر کی دم توڑتی تمنائیں اور محسن ملت کی ہچکیاں لیتی آرزویں ملیں گی۔ الحمدللہ آپ نے جہاں سیاست میں اپنے کردار نبھائے، دینیات میں بھی آپ نے اپنے کردار کو نبھایا۔ بڑی عظیم شخصیت کے مالک تھے محسن ملت۔ 26 محرم الحرام آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر انور پر خوب خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔